بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیاکو ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور خدا نے اسے نعمتیں اور اقتدار عطا کیا، اور اس نے اپنے لیے شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور ساز و سامان مہیا کیے، اور اس قابل ہو گیا کہ کچھ دنوں تک لوگوں پر حکومت کر سکے۔ اس نے بجائے عدل و انصاف کے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور خدا پرستی کے بجائے خود پرستی اختیار کی۔ دیاکو کو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ بزرگ و برتر سمجھتا تھا، اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں اور اسے مانیں۔ ان لوگوں نے دیاکو کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس کے سامنے مناجات کرنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے، اسے اپنا خدا سمجھنے لگے۔ وہ لوگوں کی مناجات اور ان کے سجدوں سے خوش ہوتا، اس کا غرور اور گھمنڈ دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک روز دیاکو کے خاص اور نزدیکی لوگ موجود تھے، اور دیاکو جس طرح سے بھی چاہتا تھا بات کرتا کہ اچانک دروازے سے ایک سفیر اندر آیا اور اس نے اپنی پیشانی زمین پر ٹیکی اور اس کی خدمت میں ایک خط دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ فارس کے فوجی روم کے سرحدوں سے گزر گئے ہیں اور اس کے ملک میں آ گئے ہیں اور محل کی طرف آنے والے ہیں۔ تمام دربار کے لوگ خاموش تھے کہ دیکھیں خداوند دیاکو کیا فرماتے ہیں۔ ان کا خدا دیاکو خط کی ایک ایک لائن کو پڑھ کر کانپنے لگا اور بہت ہی خوف زدہ ہو گیا۔ دربار میں حاضر رہنے والے بالکل سناٹے میں آ گئے اور اپنے خدا دیاکو کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے خوف و دہشت زدہ چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ خوف سے بہت کم بول رہے تھے۔ ان کا خدا دیاکو بہت ہی بزدل اور ڈرپوک نکلا۔ وہ دن گزر گیا اور درباری اپنے گھر چلے گئے، اور جو لوگ صرف اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور دوسری کسی چیز کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے تھے، وہ اسی طرح دیاکو کی پرستش میں باقی رہ گئے۔ لیکن کچھ ایسے جوان بھی تھے جو سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، معلوم ہوا یہ دیاکو بھی ہماری ہی طرح ایک کمزور بندہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب فارس کی فوج کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو کس قدر پریشان ہو گیا اور کانپنے لگا؟ تعجب ہے، یہ لوگ کس طرح اسے اپنا خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں کا خدا ہے تو پھر کیوں اس طرح ڈرتا ہے اور کیوں اتنا کمزور ہے؟ جوان دیاکو کو پوجنے کے لحاظ سے اور دوسرے بتوں کو پوجنے کے اعتبار سے دنیا کو پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا، اصل میں ہمارا پروردگار زمین اور آسمان کا پروردگار ہے۔ ہم اس خدا اور نہ کسی شخص کو پوجیں گے، اور یہ سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ ہم خالق کائنات کی عبادت کریں۔ آخر یہ بت پرست لوگ کیوں اپنے بتوں کے لیے کوئی دلیل اور برہان قائم نہیں کرتے؟ ظاہر ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتیں بیہودہ اور بے معنی ہیں، اور اپنے قول و دعوے پر بہت کم دلیل رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ضروری تھا کہ سب لوگ دیاکو کے قانون کو مانیں اور بتوں کی عبادت کریں، اور جب کہ یہ جوان اس خدا پر ایمان لائے تھے جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں، اس لیے اب اس شہر میں محفوظ نہ تھے۔ قدم قدم پر خطرہ تھا۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ فوراً ظالموں کے شہر سے نکل جائیں۔ وہ سارے جوان مجبوراً ایک ایک کر کے شہر سے باہر نکلے اور شہر سے دور ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اور فیصلہ کیا کہ
دیاکو کے شہر سے دور کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں وہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے سفر کا آغاز کیا، جنگلوں اور پہاڑوں کا سفر طے کرنے لگے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ بہت سرسبز و شاداب جگہ پر پہنچے جہاں بھیڑ بکریاں چرائی جا رہی تھیں۔ گلےبان نوجوانوں کی رفتار سے سمجھ گیا یہ لوگ کسی بڑے اور بزرگ آدمیوں کی اولاد ہیں، اس لیے وہ ان کا حال جاننے کے لیے بے چین ہو گیا اور ان سے پوچھا، جوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ جوانوں نے جب گلےبان کو اپنے ساتھ پایا تو انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح سے ظالموں سے دور ہو گئے اور خدا کے قریب آ گئے اور چاہتے ہیں کہ بت پرستوں کی زمین سے دور پہنچ کر خداوند عالم کی پرستش کریں۔ گلےبان جو جاگتا ہوا دل رکھتا تھا ان جوانوں کے بتائے ہوئے قوانین اور اصولوں پر عاشق ہو گیا اور کہنے لگا، میں بھی اس قوم سے بیزار ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا، جہاں بھی جاؤ گے چلوں گا، تم لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑوں گا اور تم کو امن اور آسودگی کے مقام تک پہنچاؤں گا۔ کتا جو اس چرواہے کے ساتھ تھا یعنی گلےبان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان جوانوں کے ہمراہ چل دیا اور ہرگز ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جوان کچھ آہستہ سے غار میں بیٹھ گئے اور وہ غار ایسا تھا کہ سورج دائیں طرف سے نکلتا تھا اور بائیں طرف ڈوب جاتا تھا، کیونکہ غار کا دہانہ شمال کی طرف سے تھا، اس لیے سورج کی روشنی غار کے اندر تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہ جوان جو بت پرستوں کی دنیا کو چھوڑ آئے تھے اور اپنے ہی شہر میں پناہ نہ رکھتے تھے اور اگر پکڑے جاتے تو قتل کر دیے جاتے، اندھیرے غار کے اندر لاچار اس وسیع اور بڑے غار میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ جب یہ جوان غار میں آئے تو خداوند عالم نے ان پر نیند کا غلبہ ڈال دیا اور وہ اس اندھیرے غار میں سو گئے، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی سو گیا۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ اگر انہیں کوئی دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن حقیقت میں گہری نیند سو رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، سال تیزی سے بیت گئے اور یہ جوان سوتے ہی رہے۔ دیاکو اور اس کے ساتھی سب مر گئے اور لوگ انہیں بھول گئے۔ شہر اور راستے سب بدل گئے، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، لیکن یہ جوان اب بھی سو رہے تھے، یہاں تک کہ 309 برس گزر گئے۔ پھر خدائے بزرگ اور قدیر نے انہیں خواب اور نیند سے جگایا تاکہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور اپنی داستان معلوم کریں۔ ان جوانوں میں سے ایک نے کہا، اس غار میں ہم کب سے ہیں؟ دوسرے نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ایک روز گزر گیا ہم اس غار میں سو رہے تھے، یا آدھا دن ہوا ہے ابھی۔ اور کہنے لگے، خدا بہتر جانتا ہے ہم کتنی مدت سے اس غار میں سوتے رہے۔ اب انہیں بھوک لگی، کہنے لگے کہ کوئی ایک آدمی شہر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور پیسے اپنے ساتھ لیتا جائے تاکہ پاک غذا لے آئے، اور بہتر یہ ہوگا کہ لوگ انہیں نہ جانیں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم کہاں سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو ضرور ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہم محفوظ نہ ہوں گے۔ ایک جوان کچھ نقدی یعنی پیسے لیے اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ پاک کھانا خرید کر لے آئے۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ ہر چیز بدلی بدلی نظر آ رہی ہے،
مکان نئے نئے طرح کے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ ایک دکان میں داخل ہوا اور چیزیں خریدنے کے بعد جب سکے نکالے تو دکاندار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ بتاؤ اتنے قدیم اور پرانے سکے تمہیں کہاں سے ملے؟ کیونکہ یہ سکے شہر میں نہیں ملتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ نوجوان یہ تاکید کرتا رہا کہ نہیں، یہ سکے قدیم نہیں ہیں اور اسے کہیں سے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن دکاندار ماننے کو تیار نہیں تھا اور اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا۔ جوان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جوان اور اس کے ساتھی دیاکو کے زمانے سے ہیں، اور 309 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جوان اس غار کے اندر برسوں سے لیٹے سو رہے تھے۔ یہ داستان جاننے کے بعد حاکم شہر ایک جماعت کے ساتھ غار کی طرف چل دیا تاکہ ان جوانوں کا استقبال کرے اور اپنے شہر میں انہیں دوبارہ لے آئے۔ اسی ہنگام میں ان جوانوں کو اپنی اتنی طولانی نیند معلوم ہوئی اور دیاکو اور اس کے ساتھیوں کی تباہی کی اطلاع بھی ملی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے غار کی طرف آ رہے ہیں۔ انہیں اس واقعے پر بہت تعجب ہوا اور خدا سے دعا کی کہ انہیں اس جہاں سے اٹھا لے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ آخر شہر کے لوگ غار کے قریب آئے اور انہوں نے جوانوں کو مردہ پایا۔ آخر کچھ مومنین نے ایک مسجد غار کے دروازے پر بنانے کی پیشکش کی تاکہ لوگ ان جوانوں کو نہ بھول سکیں جو اس غار میں برسوں حکم خدا سے سوتے رہے، اور ان کی داستان غار کے دروازے پر ایک پتھر پر کندہ کر دی گئی تاکہ عوام ہمیشہ انہیں یاد رکھیں۔